بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 5 نسوح اور سلیم کی گفتگو یہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ان کے مصنف ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، یہ ان کے مصنف ہیں سبق کے، وہ ہم پہلے ان کا تعارف پڑھیں گے کہ کہاں پیدائش ہوئی، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سبق پڑھیں گے۔ تو یہ پیج نمبر ہم 67 پہ ہیں، تو ٹیکسٹ بک پہ ہم پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 میں ان کی یہ تاریخ پیدائش ہے اور یہ تاریخ وفات ہے 1912۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، یہ ایک انڈیا کا علاقہ ہے بجنور۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ان کے والد صاحب کا جو نام تھا وہ مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے۔ انہوں نے اپنی شروعات کی جو تعلیم تھی اسٹارٹنگ والی، وہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور اس کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے، جہاں پر یہ مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں انہوں نے دلی کالج میں داخلہ لیا، جو دلی کا کالج تھا اس زمانے میں، وہاں پہ انہوں نے داخلہ لیا، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز، یعنی کہ فارغ التحصیل تعلیم مکمل کرنے کے بعد، یہ اسٹوڈنٹس میں نے اوپر لکھ دی ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو، الفاظ کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہاں سے فارغ التحصیل تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے زندگی کا آغاز کنجا ضلع گجرات میں ایک سکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ جیسے ان کی تعلیم مکمل ہوئی، ان کی تعلیم سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے ضلع گجرات میں ایک سکول میں ایک بطور استاد کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں پہ وہ ڈپٹی انسپکٹر مقرر ہو گئے۔ مدارس جو تھے، جو جتنے بھی سکول تھے وہاں پہ ان کے ڈپٹی انسپکٹر مقرر ہو گئے، تعینات ہو گئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار، انڈین پینل کوڈ جو ہندوستان کا قانون فوجداری تھا، فوجداری قانون جو تھا ہندوستان کا، اسے انڈین پینل کوڈ کہتے ہیں، کہ ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار ہوئے وہاں پہ، اور بعد میں افسر بندوبست بنے، بعد میں ضابطے اور انتظام کا افسر، انتظامیہ افسر جسے کہتے ہیں، وہ تعینات ہوئے۔ سرسلار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ ایما پر ذمہ داری چھوڑ کر، انگریزی ملازمت چھوڑ کر انہوں نے حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ حیدرآباد دکن چلے گئے اور وہاں کی جو ملازمت تھی وہاں پہ تعینات ہوئے۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے، اور ایک عرصے کے بعد وہاں انہوں نے خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد انہوں نے ملازمت چھوڑی اور دوبارہ پھر واپسی دلی آ گئے، اور بقیہ زندگی انہوں نے دلی میں ہی گزاری۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، جو آپ کے ناول ہیں وہ اصلاحی انداز کے حامل ہیں، مطلب بہتری کرتے ہیں، روشن خیالی ہے اس میں، کیونکہ ان میں انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ناول کے ذریعے ہی مسلمانوں کی بہتری، معاشرے کی بہتری، مسلمانوں کی بہتری کا کام سر انجام دیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، یعنی کہ ناول کا اصول نہیں تھا، ناول میں کہانی ہوتی ہے، ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک مقصد پسندی جو تھی ان کی، ہر کام میں مقصد پسندی، یعنی کہ ناول کو بھی کسی مقصد کے تحت، مسلمانوں کی اصلاح کا جو مقصد تھا، بہتری کے لیے جو استعمال کیا انہوں نے، لیکن یہ مقصدیت، یعنی کہ با مقصد، یعنی کہ ناول لکھے اس میں بھی ان کا مقصد تھا، یعنی کہ با مقصد تھے، یعنی کہ جسٹ صرف کہانی نہیں تھی، کہانی تک محدود نہیں تھا، اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی بہتری کا کام کیا، اصلاح کا کام کیا، ان کو سمجھایا۔ ان کے اسلوب بیان کی لطافت، ان کے اسلوب بیان کہتے ہیں
بیان کرنے کا انداز اور لطافت یعنی کہ نزاکت اور چاشنی یعنی کہ دلچسپی خوبصورتی کو ختم نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے اپنا مقصد کو اس میں ناول میں بیان کیا. بامقصد ناول تھے. بامقصد طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی نزاکت سے اور چاشنی سے بھرپور رکھا. یعنی کہ مقصدیت نے بھی ان کے ناول کی جو چاشنی ہوتی ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو دلچسپی ہوتی ہے، اس کو متاثر نہیں کیا. ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی. انہوں نے جو لینگویج استعمال کی، جو زبان استعمال کی ناول میں، وہ بڑی علمی بھی ہے اور عوامی بھی. معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار، معاشرتی نزاکتوں کے آئینہ دار، روشن خیالی والے، جذبہ جنون پیدا کرنے والے جو محاورے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا. انہیں بلکہ ملکہ اصل تھا، انہیں جملے استعمال کرنے کا بہت ہی زیادہ وہ ماہر تھے. انہوں نے روشن خیالی والے جو جملے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی احسن طریقے سے استعمال کیا. بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں. انہیں بہت زیادہ جملے، احسن طریقے سے جملے بیان کیے. مکالمے، بات کرنے کے جو جملے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں، اور ان چیزوں کے وہ استاد مانے جاتے تھے. نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے. ارکان خمسہ وہ ہیں 5 لوگ جو اردو کو، پہلے 5 لوگ اردو کے جو جنہوں نے اردو کو بہت زیادہ ادب کو فروغ دیا، جنہوں نے اردو کو بہت زیادہ بہتر کیا، ان 5 لوگوں کو کہتے ہیں ارکان خمسہ. آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. سب سے پہلے ناول نگار اردو کے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں. آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا جو تھا وہ لیسن ختم ہوتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے حساب جو ان کا ہم نے تعارف جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. تو آپ کو میں وہی بتا دوں، یہاں پہ ارکان خمسہ کا ذکر ہوا تھا کہ 5 ارکان، ان میں سے کون کون سے. نمبر 1 ہے مولانا محمد حسین آزاد، دوسرے نمبر پہ سر سید احمد خان، تیسرے نمبر پہ الطاف حسین حالی، چوتھے نمبر پہ ڈپٹی نذیر احمد، اور 5ویں پہ مولانا شبلی نعمانی. یہ وہ 5 لوگ ہیں جنہیں اردو کے ارکان خمسہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ، پہلے 5 لوگ جنہوں نے بہت ہی زیادہ اردو ادب میں کام کیا. تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا ختم ہوتا ہے. تب نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حافظ.